کہتے ہیں کہ سمرقند میں ایک بڑا ہی ظالم اور عیش پسند بادشاہ تھا۔ ساری رائیاں اس کی ہولناک جسارتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے جاسوسوں کے خوف سے لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو تہہ خانے میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیس بدل کر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک معجمی دوشیزہ پر پڑی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ لڑکی کیا تھی؟ حسن و جمال کا ایک پیکر تھی۔ چہرہ ایسا تابناک تھا جیسے اس پر کسی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ شباب کی رعنائیوں میں وہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح چمن کی رانی معلوم ہوتی تھی۔ نظر پڑتے ہی بادشاہ کے دل پر بجلی گر پڑی۔ ایک نشتر تھا جو جگر کے آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر غور سے اس نے اس کے گھر کو دیکھا اور سلگتے ہوئے آرزوؤں کے ساتھ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا وزیر اس کی زندگی کے اسرار کا سب سے قریبی محرم تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی اس نے وزیر کو خلوت میں بلایا اور اسے اپنے دل کی کیفیت سے باخبر کرتے ہوئے کہا: وزیر، آج پہلی بار میں نے انسانی پیکر میں ایک ماں کمال کو دیکھا ہے۔ اس کی رخ کی چاندنی سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کی تصور میں ایک لمحہ دل کو قرار نہیں۔ اس کے حسن قیامت خیز نے میری ہستی کا سارا ضبط و شکیب چھین لیا۔ زندگی میں ایسی غارت گر ہوش میری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ جیسے بھی ممکن ہو میرے سلگتے ہوئے دل کی آگ بجھاؤ۔ وزیر نے گھر کا پتہ نشان دریافت کرنے کے بعد بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا: جہاں پناہ، صبر سے کام لیجیے۔ شاہی اقتدار کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ غلامان دولت اقبال جہاں پناہ کی خوشنودی مزاج کے لیے آسمان کی کہکشاں توڑ کر لا سکتے ہیں۔ یہ ماں کمال تو زمین ہی کی مخلوق ہے۔ شام تک وزیر نے اپنے ذہن و شاطر مخبروں کے ذریعے سارا حال دریافت کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک سوداگر کی بیٹی ہے۔ باپ کو انتقال کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے بوڑھے چاچا کی کفالت میں ہے۔ وزیر نے جیسے ہی بادشاہ کو یہ اطلاع دی، خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں۔ ابھی اس کے چاچا کو دربار میں طلب کیا جائے اور جس قیمت پہ بھی ہوا اسے عقد نکاح کے لیے راضی کر لیا جائے۔ آن کی آن میں شاہی کارندوں کا ایک دستہ بوڑھے شخص کے مکان پر پہنچا اور اسے بادشاہ کی طلبی کا فرمان پہنچایا۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی دہشت سے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بھتیجی نے چاچا کی پریشانی دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا: دروازے پر بلا کے کس نے آپ سے کیا کہہ دیا کہ آپ اس قدر پریشان نظر آتے ہیں؟ چاچا نے شکستہ خوردہ لہجے میں جواب دیا: شاہی کارندے آئے ہیں۔ بادشاہ نے ابھی مجھے دربار میں طلب کیا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے کہ کوئی بلا تو نہیں نازل ہونے والی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ بھتیجی نے تسلی دیتے ہوئے کہا: خدا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے۔ بادشاہوں کی طلبی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ قرآن مسلط یہی ہے کہ آپ خدا کا نام لے کر تشریف لے جائیں، ورنہ اس کے بعد حکومت کا قہر و جبر حرکت میں آ جائے گا اور صورتحال افسوسناک اور ہتک آمیز ہوگی۔ کارندے دروازے پر کھڑے تھے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ۔ بوڑھا چاچا ان کے ہمراہ ہو گیا۔ بھتیجی دروازے تک رخصت کرنے آئی اور خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے واپس چلی گئی۔ انتہائی اعزاز و کرم کے ساتھ بادشاہ اور وزیروں نے بوڑھے شخص کا خیر و مقدم کیا۔ شاہی نشست گاہ کے قریب ایک مکف اور زرنگار تخت پر اسے جگہ دی گئی۔ یہ اکرام خسردانہ دیکھ کر وہ دریائے حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی تو وزیر نے اسے مخاطب کیا: اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ اوج پر ہے کہ بادشاہ عظیم نے ملکہ سلطنت بنانے کے لیے آپ کی بھتیجی کو منتخب فرمایا ہے۔ آپ بطیب خاطر اس پیغام کو قبول کر کے تاج شاہی کا احترام بجا لائیں۔ یہ پیغام سن کے فرط حیرت سے بوڑھے کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اپنے شعور کی بکھری ہوئی توانائیوں کو سمیٹ کر بڑی مشکل سے یہ جواب دیا: جہاں پناہ کے احساس سے ہماری گردن ہمیشہ خم رہے گی کہ ان کے چشمِ التفات نے ہمیں فخر و اعزاز کا ایک زرین موقع مرحمت فرمایا۔ لیکن ایک زیر دست کی طرف سے یہ معذرت قبول کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو اس شاہی اعزاز کا مستحق نہیں سمجھتے۔ یہ جواب سن کر شدت غیظ میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاری پھوٹنے لگی۔ گرجتے ہوئے آواز میں اس نے کہا: عزت و وقار کے ساتھ اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر تم تیار نہیں ہو تو یاد رکھو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھتیجی حرم سرائے شاہی کی زینت بنا لی جائے گی۔ وزیر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بوڑھا شخص کانپ اٹھا۔ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا:
وہ میرے ضمیر کی آواز تھی جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ شاہی کیر و جبر کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اغوا کا حکم نہ دیا جائے۔ میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کے رخصت کرنے کو تیار ہوں۔ وزیر کا غصہ اتر گیا، بادشاہ کے چہرے کی شکن بھی مٹ گئی۔ رات گئے تک بوڑھے چاچا کے انتظار میں بھتیجی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی دروازہ کھول دیا۔ بے تابی کے ساتھ خیریت دریافت کی۔ چچا نے بہرائی ہوئی آواز کے ساتھ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ صورتحال معلوم کرنے کے بعد لڑکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، آپ ندامت و پشیمانی محسوس نہ کیجیے، آپ کی زبان پر میں زندہ غور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر چند دنوں کے بعد شاہانہ کروفر کے ساتھ شادی کی تقریب انجام پذیر ہوئی۔ سارا شہر جشن مسرت میں ڈوب گیا۔ دم رخصت محافے میں بیٹھے ہوئے چاچا سے کہا، دروازے پر بیٹھ کر میرا انتظار کیجیے گا، میرا مقدر مجھے جلد ہی واپس لے آئے گا۔ دلہن کی پالکی جیسے ہی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی، کنیزوں اور خواصوں کے ہجوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھولوں کی بارش میں اسے حرم سرائی خاص تک لے گئے۔ شب زفاف سے پہلے دلہن کو ملکہ بنانے کی رسم ادا کی گئی۔ بادشاہ نے اس تقریب میں اپنا تاج شاہی اتار کر دلہن کے سر پر رکھ دیا، جس میں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اب وہ سوداگر کی بیٹی نہیں رہی تھی، ایک بہت ہی بڑی سلطنت کی مالک تھی۔ سارا محل اس کی رخ کی چاندنی سے چمک اٹھا تھا۔ پروانے کی طرح بادشاہ کی شیفتگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ملکہ کی جدائی گوارا نہ تھی۔ نسیم عیش کی موجوں سے کھلتی رہی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ شاہی محل کی دیواروں پر سے چاندنی ڈھلنے لگی۔ بہار کا موسم صحن چمن سے رخصت ہونے لگا۔ بادشاہ کے اضطراب شوق کا چڑھا ہوا دریا اترنے لگا۔ ملکہ بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی، وہی ملکہ جس کے بغیر ایک لمحہ بھی دل کا شاہ گزرتا تھا۔ اب کئی کئی دن تک بادشاہ کو اس سے ملاقات کی فرصت نہیں ملتی۔ ایک دن منہ لگی ہوئی کنیز کی زبانی ملکہ کو شاہی محل کے تمام راز ہائے سربستہ کی اطلاع مل گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ درجنوں رانیاں محل کے کسی خفیہ مقام پر گم نامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بادشاہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک نئی دوشیزہ کو اپنے حرم سرا میں داخل کرتا ہے اور جب ہوس کی پیاس بجھ جاتی ہے تو محل کے کسی تہہ خانے میں اسے قید کر دیتا ہے۔ ملکہ ایک دیندار اور پارسا عورت تھی۔ عشق رسول کا سوز و غداص اسے اپنے ماں کے ورثے میں ملا تھا۔ خدا کی غیبی کارساز پہ اسے بھرپور اعتماد تھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین رہنے لگا کہ کسی دن خونخوار طلسم ٹوٹ کے رہے گا۔ محل کے خوفناک حالات معلوم کرکے کبھی کبھی اس کا خون جوش انتقام سے ابلنے لگتا۔ ایک دن بادشاہ سیر و شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سارا محل خالی تھا۔ ایک کنیز جو اس خفیہ مقام سے واقف تھی جہاں رانیوں کو قید رکھا جاتا تھا، رات کی تنہائی میں ملکہ کے پاس آئی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، آپ کی عبادت و ریاضت اور خدا پرستی کے تقدس نے ہمیں آپ کا غیر دیدہ بنا لیا ہے۔ آپ کی ذات سارے محل کی مرجع عقیدت بنتی جا رہی ہے۔ آج پہلی بار یہ راز آپ پر منکشف کر رہی ہوں کہ بادشاہ کے اعتماد کے نتیجے میں صرف تنہا مجھ کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ میں اس زندان سے رابطہ رکھتی ہوں جہاں آپ کی طرح رانیاں قید ہیں۔ وہاں ایک لڑکی آپ سے بہت قریبی تعلق رکھتی ہے۔ آپ کا نام و نشان معلوم کرکے وہ چونک گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آپ کی ملاقات کے لیے وہ انتہائی بے چین ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو نصف رات ڈل جانے کے بعد خفیہ رستے سے آپ کو زندان کی سیر کرا دوں۔ ملکہ یہ سنسنی خیز خبریں سن کے حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ نامعلوم طور پر اس کے دل میں ان مظلوم عورتوں سے ملنے کا اشتیاق جاگ اٹھا۔ دل کی ایک خاموش تحریر پر اس نے کنیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلوموں سے ہمدردی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ ضرور مجھے اس تہہ خانے تک لے چلو۔ شاید میرا خدا مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں انہیں اس عذاب سے نجات دلا سکوں۔ ملکہ کے اس جواب پر کنیز کی مسرتوں کی انتہا نہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑی مہم سر کر لی۔ دوسرے دن علیہ نماز فجر سے فراغت کے بعد کنیز کی رہنمائی میں اس خوفناک تہہ خانے کی طرف ملکہ روانہ ہوئی۔ کنیز بہت سارے پرپیچ راستوں اور زینوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مؤدب ہو کر ملکہ سے کہا، تہہ خانے کے دروازے پر مسلح سپاہیوں کا ہر وقت پہرا رہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ملکہ کے چہرے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑے، اس لیے آپ نقاب ڈال لیجیے اور میرے بازوؤں کے سہارے آپ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائیں۔ کنیز کے درخواست پر ملکہ نے اپنا منہ چھپا لیا۔
اب راستے کا نشیب و فراز نگاہوں سے یکلخت اوجھل ہو گیا۔ کنیز کے سہارے اب ملکہ آہستہ آہستہ راستہ طے کر رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد ایک زینہ ملا۔ جیسے ہی زینے کی آخری سیڑھی پر ملکہ نے قدم رکھا، اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ دیر چل کر کنیز نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی کنیز نے ملکہ سے کہا، اب اپنا نقاب الٹ دیجیے، ہم لوگ تہہ خانے میں پہنچ چکے ہیں۔ ملکہ نے نقاب الٹ دیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کوٹھڑیوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا جا رہا تھا۔ کچھ عورتیں مغموم اور اداس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ملکہ کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے ملکہ کے پاس پہنچ کر اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا، محل میں آئے ہوئے شاید آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے دریافت کیا، آپ کے اس سوال کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد یہاں کے دستور کے مطابق نئی ملکہ اس قید خانے میں پہنچا دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد تا عمر یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو محل کی ایک کنیز یہاں سیر کرانے کے لیے لائی ہے، اور میں خود اس جذبے میں آئی ہوں کہ آپ لوگوں سے مل کر خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے اظہار ہمدردی کے انداز میں کہا، وہ ہرافہ یہی کہہ کر سب کو یہاں لے آتی ہے اور دروازے تک پہنچا کر غائب ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنے سینے پہ صبر کا سل رکھ کے یہاں رہیں، آپ کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ نے پیچھے پلٹ کر کنیز کو آواز دی، لیکن کنیز جا چکی تھی۔ دروازہ مقفل ہو گیا تھا۔ اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوکھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ سنبھال نہ سکی اور غش کھا کر گر پڑی۔ تہہ خانے کی عورتوں نے منہ پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو ہوش آ گیا۔ ایک دروازے تک ملکہ کی بے چینی انتہائی ناقابل برداشت تھی، کسی پہلو سے قرار نہیں مل رہا تھا۔ ادھیڑ عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بہن بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ شروع ہر عورت کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر بعد میں اس تہہ خانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے۔ اس تہہ خانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں، اگر طبیعت قابو میں ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں، اس طرح تمہارا جی بہل جائے گا۔ ملکہ نے سر ہلا کے جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تہہ خانے کی مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعارف کرایا۔ سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ تہہ خانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی۔ غیر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا، تکلیف نہ ہو تو یہاں رک جاؤں، یہ کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ بے ساختہ اس کی طرف دل کھنچ رہا ہے۔ ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ جیسے ہی دعا مانگ کر فارغ ہوئی، ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر اسے سلام کیا۔ نظر کا چار ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ وقفے کے سکوت میں حیرت زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا منہ تکتی رہی۔ اس عالم میں ملکہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، غزالہ! اور ادھر سے آواز آئی، بڑی آپا! اور دونوں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئی۔ دیر تک دلوں کا طوفان اور اشکوں کا سمندر نہیں تھما۔ ادھیڑ عمر عورت کے لیے یہ واقعی ایک معمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے اچنبھے کے ساتھ دریافت کیا، ملکہ اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پہچان ہے؟ فرط تاثر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز کہانی سنانا شروع کی۔ یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے۔ ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دیہات میں تھا۔ ہمارے والد دین کے بہت بڑے فاضل اور نہایت عابد زاہد شخص تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے رگ و پے میں اس درجہ بس گیا تھا کہ ہر وقت تصور جاناں میں ان کی پلکیں بھیگی رہتی تھیں۔ رات کا پچھلا پہر ان کے غریہ شوق کے لیے تلتم کا وقت ہوتا تھا۔ ان کے بال بال سے سوز و خداش عشق کی چنگاری پھوٹ پڑتی تھی۔ جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ و بردہ شریف کا پہلا مطالعہ شروع کیا، ان کے دل کے سمندر میں طوفان اٹھنے لگتا تھا، فیضان عشق کی تجلی اترنے شروع ہو جاتی تھی، تو خود ہماری آواز وقت انگیز کیفیت میں ڈوب جاتی تھی۔ قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے
اور نہایت درد و کرب کے ساتھ صلوات و سلام کی نذر پیش کرتے تھے۔ بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بحر و بر اور دشت جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور جان نور کے سنہری جالی کے بالکل قریب کھڑے ہو کر ہم عرض مداح کر رہے ہیں۔ والد بزرگ چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں ابدی سعادتوں کا نور ہے، وہ فضل و شرف کے آسمان کی مشتری ہے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ حج کا موسم آتے ہی والد محترم کا جذبہ شوق تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ذرا سی ہوا لگتی ہی دبی چنگاری دہکنے لگی۔ پیارے حبیب کے مقدس سفر کا ارادہ کر لیا۔ سارے خراسان میں والد صاحب کے سفر کی دھوم مچ گئی۔ گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک تانتا بن گیا۔ ایک بہت بڑی تعداد والد صاحب کے شریک سفر ہو گئی۔ انتظار کرتے کرتے بالآخر شام آ ہی گئی، جس کے سحر کو تمنا کے ہجوم میں والد بزرگ کا قافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا۔ رات کو اچانک چھوٹی بہن بضد ہو گئی۔ وہ بھی حجاز مقدس کے سفر میں والد صاحب کے ساتھ رہے گی۔ اس کا مچلتا ہوا انداز والد صاحب سے نہیں دیکھا گیا، چنانچہ صبح ہوتے ہوتے والد صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فجر طلوع ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر عازمین حج کے مقدس قافلے حجاز کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی، اشکبار آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں حسرتناک مایوسی کے ساتھ دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ چونکہ کئی سال بیشتر ہماری والدہ محترمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی، اس لیے میں والد بزرگ کی واپسی تک اپنے چاچا کے گھر چلی گئی۔ قافلے کی واپسی کے دن قریب آئے تو میری مسرتوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار والد بزرگ کو اس دیدار اقدس کی حاضری نصیب ہوئی تھی، جہاں کی تصور سے ان کی آرزوؤں کی دنیا آباد ہوا کرتی تھی۔ شوق کے امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاری شروع کر دی۔ آنگن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف ستھرا کر کے چمن بنا دیا۔ شاہ نشین جو والد صاحب کی نشست گاہ تھی، اسے دلہن کی طرح سجا دیا۔ ایک دن یہ خبر موصول ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا۔ انتظار شوق میں اس دن رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کی آمد کا شور برپا ہوا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر راہ گزر کی طرف دوڑ پڑے۔ میں بھی اپنے والد بزرگ اور اپنی بچھڑی ہوئی بہن کی راہ گزر میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھانے کے لیے دروازے پر آ کھڑی ہو گئی۔ اپنے باپ کے مقدس قدموں کے غبار کا انتظار کر رہی تھی کہ قافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزہ خیز خبر دی: خدا تمہیں صبر کی توفیق کرے۔ یہ خبر دیتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا۔ اس کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہوئے میں غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ سارے گھر میں یہ کوہرام مچ گیا۔ دن دہاڑے ہمارے آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی، اب اپنی دانس میں باپ کی بھی یتیم ہو گئی۔ اس لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا۔ چچا بھی اس واقعے سے اتنے شکستہ خاطر ہو گئے تھے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑا اور سمرقند میں بود و باش اختیار کر لی۔ ملکہ نے اپنی درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تک تو مجھے معلوم تھا، اس کے بعد واقعہ مجھے معلوم نہیں کہ والد صاحب کہاں ہیں۔ میری چھوٹی بہن غزالہ اس تہہ خانے میں کیسے پہنچی، اسے تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے۔